ویلی کے حوالے سے عوامی خدشات کافی سارے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ دسمبر 2021 میں ان کے اوپر FIR بھی کٹی ہے۔ کنگڈم ویلی، کیا سچ کیا جھوٹ؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پراپرٹی کمپلیکس، دس از نوشین طارق۔ راولپنڈی رنگ روڈ آئے دن خبروں میں رہتا ہے، کبھی تو اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اور کبھی کسی نام نہاد سوسائٹی کی وجہ سے۔ جی ہاں، آج ہماری ویڈیو ایک ایسی ہی سوسائٹی کے حوالے سے ڈیٹیل معلومات پر مبنی ہے جس کا نام ہے کنگڈم ویلی۔ کنگڈم ویلی کی بات کریں تو کبھی NOC، FIR اور بہت سے عوامی خدشات اس کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں۔ اس میں کیا حقیقت ہے، کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، اس حوالے سے ہم ڈیٹیل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے پراپرٹی کمپلیکس سے ریئل اسٹیٹ انالسٹ ڈاکٹر عمران۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آج ہمارا ٹاپک ہے کنگڈم ویلی۔ تو سب سے پہلے کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے یہ جاننا کہ اس کی ٹیم کون سی ہے، اس کا آنر کون ہے، ڈیولپر کون ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کنگڈم ویلی کی ٹیم کے حوالے سے بتائیں۔ جی بالکل، میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کہ غلام حسین شاہد صاحب ہیں جو اونر ہیں کنگڈم ویلی پروجیکٹ کے، یہ خود ہی ڈیولپ بھی خود کر رہے ہیں سوسائٹی کو۔ غلام صاحب جو ہیں یہ کافی عرصے سے اٹیچڈ ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ، لیکن یہ ان کا پہلا میگا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے لانچ کیا ہے۔ اوکے، اور بلڈر بھی یہی ہے؟ جی، یہ خود اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے، انویسٹر جس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہے لوکیشن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنگڈم ویلی کی لوکیشن کی کتنی اہمیت ہے انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ویسے بھی جو لوگ وہاں پر پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی؟ دیکھیں، جو راولپنڈی کا جو پورا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا گیم چینجر ہے وہ راولپنڈی رنگ روڈ ہے۔ جب سے یہ رنگ روڈ اناؤنس ہوئی ہے، دو بڑے راولپنڈی کے امپورٹنٹ میگا پروجیکٹ سے، ایک اس میں سے ایئرپورٹ تھا، نیو ایئرپورٹ جو کہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ راولپنڈی رنگ روڈ۔ یہ دو چیزیں بہت عرصے سے تقریباً مور دین 30 ایئرز دے ور آن پیپر کہ یہ لانچ ہونی ہے، اور ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے راولپنڈی کے لیے ظاہر ہے جہاں سے بہت سارے اور چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہاؤسنگ کی بھی بہت زیادہ قلت ہے موجود ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کافی ساری سوسائٹیز لانچ کی ہیں رنگ روڈ کے آس پاس اور ایئرپورٹ کے آس پاس۔ جو کنگڈم ویلی پروجیکٹ ہے، اس کی جو خصوصیت یا لوکیشن بنتی ہے، یہ دونوں سے قریب ترین ہے۔ یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر چکری انٹرچینج کے پاس واقع ہے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے تقریباً 5 کلومیٹر اس کا ڈسٹینس ہے۔ کنگڈم ویلی کے قریب بھی وہاں پر دو اور بہت بڑے پروجیکٹ جو کہ بڑے ویل نون پروجیکٹس ہیں، جن میں سے ایک کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے اور ایک بلیو ورلڈ سٹی ہے۔ یہ آلریڈی لانچ ہو چکے ہیں، کافی لوگوں نے ان میں انویسٹ کر دیا ہے۔ وہاں پر پرائسز جو ہیں وہ آلریڈی کافی لوگوں نے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر جو ریٹرن ہے وہ آلریڈی حاصل کر لی ہے۔ اچھا، کنگڈم ویلی کے حوالے سے اگر پلاٹس کی بات کی جائے تو پلاٹس کس طرح کے پلاٹس اویلیبل ہیں، کس سائزز میں؟ اس میں انہوں نے جو لانچ کیے ہیں اس میں ایک 3.5 مرلہ کے پلاٹس ہیں، 5 مرلہ کے ہیں، 7 مرلہ کے ہیں، 10 مرلہ کے اور 1 کنال کے پلاٹس ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں۔ اوکے، اور کچھ اس کا پرائس پلان؟ انہوں نے جو آبجیکٹیو ہے کنگڈم ویلی کا، وہ پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے جو ویژن ہے سستا ہاؤسنگ پروجیکٹس، وہ آبجیکٹیو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے جو پیمنٹ پلان ہے وہ ڈیزائن کیا ہے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی بھی جو لوور انکم کیٹیگری سے ایک پلاٹ خریدنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ پلاٹ خرید سکے، یعنی اس کے ایکسس میں، اس کے ایکسس میں۔ اس کو دیکھتے ہوئے ان کا پیمنٹ پلان انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں کچھ ڈاؤن پیمنٹ ہے انیشلی، اور میں آپ کو ایک ایک پلاٹ کی
اسکرین پہ لکھی ہوئی آ جائے گی, وہاں پہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے. کہ اس کو انہوں نے پیمنٹ پلان سے بنایا کہ ایک ڈاؤن پیمنٹ ہے سب سے پہلے جو تقریباً 10% ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے تقریباً 20% ہے جو کہ آپ نے ایٹ دا ٹائم آف ایلوکیشن, جب آپ کو ایلوکیٹ ہو جائے گا پلاٹ اس وقت آپ نے دینا ہے 20%. باقی انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے 8 بائی اینول پیمنٹس کے اندر اور 40 ایکول منتھلی انسٹالمنٹس کے اندر. تو تقریباً 3.5 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کی جو منتھلی پیمنٹ بنے گی وہ 5,650 روپے بنے گی, اور 5 مرلے کی تقریباً 9,000 روپے کے قریب بنے گی. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گئی اس کے ویئر اباؤٹس کے لوکیشن اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں. اب ہم آ جاتے ہیں عوامی خدشات کے بارے میں. اس کی NOC جو ہے اور اس کے اوپر کٹنے والی FIR, یہ اور عوامی بہت سے خدشات, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی, اس کا سچویشن یہ ہے کہ یہ لانچ ہوئی جب کنگڈم ویلی, تو سستا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ عوام میں ایک دم پاپولر ہوئی. اس کے اوپر انہوں نے ڈیولپمنٹ کام بھی بہت اچھا شروع کیا شروع سے, اور لوگوں نے جب دیکھا کہ واقعی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے تو لوگوں نے ان کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا, اور یہاں پہ بڑی تیزی سے اس وقت سیل پرچیز ہو رہی ہے کنگڈم ویلی کے اندر. تو اس میں ایک جو RDA کے ایک انسپیکٹر ہیں, انہوں نے جب وزٹ کیا تو اس کے خلاف ایک FIR انہوں نے درج کروائی کہ ان کے پاس RDA سے اپروول نہیں ہے موجود. تو جو اس کو انہوں نے رسپونڈ کیا کنگڈم ویلی نے, وہ کیا کہ ان کے پاس PHATA جو کہ پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی ہے, ان کی اپروول موجود ہے, اور RDA کے اندر یہ نہیں آتا, ان کو RDA کی NOC کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو گورنمنٹ آف پاکستان یا جو پنجاب ہماری گورنمنٹ ہے اس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ یہ ایک اپروو پروجیکٹ ہے, اور یہ پاٹا سے PHATA کے سے اپرووڈ ہے پروجیکٹ. تو اس کے اوپر بالکل آپ NOC ان کے پاس موجود ہے, اور یہ ایک لیگل پروجیکٹ ہے. یعنی لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, جی بالکل. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز میں اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہوں گا کہ ہر پروجیکٹ جو ہے اس میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ بینیفیشیل ہوتی ہیں. تو آپ کے لیے کون سے والا سوٹ کرے گا اس میں سے, کیونکہ دیکھیں 3.5 مرلے کا پلاٹ بھی موجود ہے اور 1 کنال کا بھی موجود ہے. تو کون سے والا آپ کو سوٹ کرے گا وہ آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. ہر سائز کا پلاٹ آپ کو ریٹرن آف انویسٹمنٹ نہیں دے گا کنگڈم ویلی میں. اوکے. ریزیڈینشیل لینا ہے آپ نے یا کمرشل لینا ہے, ظاہر ہے یہ بھی آپ کے سرکمسٹانسز آپ نے اپنے دیکھنے ہیں, اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کس سائز کے پلاٹ میں کرنی ہے, کس سیکٹر میں کرنی ہے, کب کرنی ہے, اور کب آپ نے اس کو سیل کر کے اس میں سے ایگزٹ کرنا ہے. اگر آپ اس میں سے انویسٹروں سے ریٹرن آف انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں اپنا. اوور آل جو کنگڈم ویلی ہے وہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اوور آل اس کا کیا؟ یہ تقریباً 103 ایکڑ کی NOC ان کے پاس موجود ہے اس وقت. تقریباً یہ 10,000 کنال کے قریب جگہ بنتی ہے جو ان کے پاس NOC موجود ہے اس وقت. تو لیکن جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پاپولیرٹی کے گین کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کل کو یہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کریں گے, جو کہ تمام ڈیولپرز کرتے ہیں. تو یہ اس کو اس وقت تک جو NOC ہے وہ ان کے پاس 10,000 کنال کی موجود ہے. اور ڈیولپمنٹ کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا پروجیکٹ ہے یہ؟ اس میں ڈیولپمنٹ کا کام اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہی اس میں ایک چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس کے لیے کسی اچھے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کو یا جو ریئل اسٹیٹ ڈیلر ہے اس سے مشورہ کریں. پراپرٹی کمپلیکس جو ہے وہ ایک بااعتماد اور ایک کیپیبل پراپرٹی ایجنٹ ہیں, ان سے ان کے پاس آپ ان کے دیے گئے نمبر پہ ان سے رابطہ کریں, کال کریں, اور وہاں سے معلوم کریں کہ آپ کے لیے کس لیے آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کتنے ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر آپ کو سجیسٹ کیا جائے گا کہ آپ کے لیے کون سا سوٹیبل ہے, کب آپ خریدیں اور کب آپ اس کو سیل آف کر کے ایگزٹ کریں وہاں سے.
ڈاکٹر صاحب کنگڈم ویلی کے حوالے سے عوامی خدشات کافی سارے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ دسمبر 2021 میں ان کے اوپر FIR بھی کٹی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی پروجیکٹ کے اوپر اگر FIR کٹتی ہے تو اس کی کتنی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، کتنی امپورٹنس رہ جاتی ہے انویسٹرز کے لیے؟ روشین، ایسا ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ پاپولر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے وہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جب بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو ظاہر ہے جب کوئی چیز عوام میں پاپولر ہوتی ہے تو اس کی تعریف بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں۔ کنگڈم ویلی بہت سستے پلاٹس دے رہی ہے اس وقت، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت ساری جو ساتھ والی آس پاس کی سوسائٹیز ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس کے اندر ہے۔ تو میں نہیں جانتا کہ FIR کے پیچھے موٹیو کیا تھا، لیکن میں نے آپ کو جو فیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ FIR کیوں کٹی اور وہ پھر کس طریقے سے ریزالو بھی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ اتنے سستے پلاٹس کیسے مل رہے ہیں؟ مطلب 5 مرلے کا پلاٹس جو ہے وہ اتنا سستا تو کہیں نہیں مل رہا، اور آئی تھنک 3 مرلے کا تو بہت سی سوسائٹیز میں پلاٹ ہے ہی نہیں، سائز ہی نہیں ہے، تو اتنا سستا پلاٹ کیوں ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے تمام ویورز کے لیے، اور جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر باقی ویڈیوز ہیں اس میں سے کوئی بھی یہ چیز آپ کو نہیں بتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پلاٹ کی قیمت ہے یہ صرف اس میں ڈیولپمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں۔ تو ابھی اگر آپ کو تقریباً 3.5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ تقریباً 9 لاکھ کا، 8.5 لاکھ کا، اور 5 مرلے کا تقریباً 9.25 لاکھ کا یا 10 لاکھ سے نیچے تقریباً آپ کو پلاٹ اویلیبل ہے۔ 5 مرلے پہ پلاٹ پہ اگر ہم ایک منیمم ڈیولپمنٹ چارجز ایڈ کریں تو دیٹ ول بی اراؤنڈ 1 لاکھ روپیہ اس کا منیمم ہے راولپنڈی کے ایریا کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز، جو 1.25 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1.5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے پر مرلہ۔ تو اگر آپ یہ ایڈ کر لیں 5 مرلے کے تقریباً 10 لاکھ اگر پلاٹ کی قیمت ہے، اس میں 5 لاکھ ایڈ کر لیں تو 15 لاکھ قیمت ہو جائے گی۔ آپ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی ریئل پرائس اس طرح سے نہیں بتا رہے، ڈیولپمنٹ کے پرائسز کو کٹ کر کے بتا رہے ہیں اور بہت سستا پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کو۔ جی، اور یہ بھی آپ ساتھ میں مجھے بتا دیں کہ کن لوگوں کے لیے یہ سوسائٹی نہیں ہے، مطلب کن لوگوں کی فیور میں نہیں ہے، ہر ایک کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جی، اس میں جس طرح دونوں اس میں پلس پوائنٹ بھی ہے، نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے، کہ اگر آپ کو کوئی پلاٹ ڈیولپمنٹ چارجز کے بغیر آپ کو کوئی انسٹالمنٹ پلان بنا کے دے رہا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یو کین انٹر انٹو دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، آپ ایک پلاٹ کے مالک بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے ڈیولپمنٹ چارجز دینے ہیں، یہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ڈیولپمنٹ چارجز ایڈ ہوں گے، تو وہ ڈیولپمنٹ چارجز لیکن آپ کو پیمنٹ پلان کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کو الگ سے بعد میں ایک لیٹر آئے گا کہ جی ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم اور آپ یہ پیمنٹ اس کو الگ سے پے کر دیں۔ تو the positive thing is کہ you can enter into the real estate market with very minimum، اگر آپ کی سیلری ہے یا بڑا منیمم آپ کا بجٹ ہے یا ایک منیمم انویسٹمنٹ آپ نے اسپیئر کی ہے، تو وہ لگا کے آپ ایک پلاٹ کے فائل کے مالک بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے، اور یہی اس کا مین سیلنگ پوائنٹ بھی ہے جو آپ نے پوچھا، اور اس کی ریزن بھی یہی ہے اس سوسائٹی کی پاپولر ہونے کی کہ جو کم تنخواہ دار لوگ ہیں وہ اس سیکٹر میں انٹر ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ پلاٹ خرید سکتے ہیں، لیکن دے مسٹ بی ویری ویری کیئرفل کہ وہ کس لیے یہاں پہ پلاٹ خرید رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کنگڈم ویلی ایک بہت عالیشان اور بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا تو اس کی قیمت سے ہی یہ آئیڈیا آپ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی لگژری لائف اسٹائل پرووائڈ پروجیکٹ نہیں ہوگا۔ ایک اگر 3.5 مرلے کا گھر گلی میں بنا ہوا ہے تو آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ ایک گلی میں جہاں پہ کنال کے شاید 10 گھر بننے ہوں، وہاں 3.5 مرلے کے اگر آپ آئیڈیا کریں تو وہ تقریباً سمجھیں 200 گھر بنیں گے۔ تو 200 گھر جب گلی میں ہوں گے تو پارکنگ کی کیا سچویشن ہوگی، وہاں پر لوگوں کا جو پاپولیشن ہے وہ کیا ہوگی، اس کی پھر جو یوٹیلیٹیز ہیں، جو سیوریج کا نظام ہے، سارا کچھ وہ اس کے اکارڈنگلی ظاہر ہے وہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی اس لیول۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھی ہوں تو اگر یہاں پر ایک لگژری لائف اسٹائل اس کا سیلنگ پوائنٹ نہیں ہے اور صرف اس کا سستا ہونا اس کو پاپولر کر رہا ہے، تو ایسے میں تو جو لوگ اس میں بہت دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں، گھر بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہ آپ انویسٹ کریں گا، تو ان کو بھی بہت اچھا ریٹرن ملنے کی کوئی چانسز نہیں ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ جو دیکھیں جب آپ ایک سوسائٹی کا مین سیلنگ پوائنٹ ہی سستا ہونا ہے،
تو اگر آپ اس کے اوپر آپ اپنا پروفٹ ایڈ کریں گے تو ظاہر ہے وہ اس بریکٹ سے نکل جائے گا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن نے جو بحریہ آرچرڈ ہے وہ تقریباً آج سے 5 سال پہلے تقریباً 16 لاکھ 17 لاکھ روپے میں انہوں نے لانچ کیا تھا. ابھی منیمم بحریہ ٹاؤن میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ اگر اس کی آپ پر مرلہ کاسٹ نکالیں وہ تقریباً 7 لاکھ روپے بنتی ہے منیمم. اس سے سستا آپ کو پلاٹ اویلیبل نہیں ہے, 7 سے 8 لاکھ روپیہ پر مرلہ. یہ آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ اگر لیٹس کو 9 لاکھ 10 لاکھ روپے کا دے رہے ہیں تو یو کین یور سیلف آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جوس اویلیبل نہیں ہے. آپ 10 لاکھ کا پلاٹ لے کے 12 کا دے دیں گے 11 کا دے دیں گے بس. ٹھیک ہے, تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک اچھا پروجیکٹ ہے جو جن کا بجٹ کم ہے, جو بہت لو سیلری کلاس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک گھر کے مالک بن جائیں. میرے حساب سے انویسٹرز کے لیے اس میں جوس اس پروجیکٹ میں جوس نہیں ہوگا. فائلوں کی حد تک جب تک فائلیں ہیں, ہاں وہ ان فائلوں کے اوپر ایک ڈیلر حضرات مل کے ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. وہ ہائپ کریٹ کر دیں گے جہاں پہ اس کی فائلیں وہ روک دیں گے کہ فائل اویلیبل نہیں ہے, پھر اس کی پرائس اوپر چڑھ جائے گی. لیکن ایونچولی جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوگا یا جب یہ پروجیکٹ ایکچولی ڈلیور ہوگا تو اس وقت یہ ایک لو بجٹ اور لو کیٹیگری کرنے والا پروجیکٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ سوشل میڈیا میں جو ہے کنگڈم ویلی کو نیا پاکستان کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کر رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی عمران خان کا جو انہوں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے نیا پاکستان, اس کے کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے جس میں ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے سستے پلاٹس اور ایک سرٹن پیمنٹ پلان سے نیچے آپ نے ایک پروجیکٹ لانچ کرنا ہے, وہ کوئی بھی لانچ کر کے اس کے لیے کوالیفائی بن سکتا ہے. تو یہ نیا گورنمنٹ آف پاکستان کا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ نیا پاکستان اپرووڈ یا کوئی اس طرح کا کوئی چیز جو اگر ہم ورڈ یوز کریں تو وہ نہیں ہے. یہ نیا پاکستان جو کیٹیگری ہے اس کیٹیگری کے پلاٹس اس پروجیکٹ میں اویلیبل ہیں. تو یہ جو ریومرز ہیں, یہ جو خبریں ہیں جو اس کو ایسوسیٹ کرتی ہیں نیا پاکستان سے, آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اصل میں یہ ورڈز کو مس یوز کرنا ہے کہ کوئی نیا پاکستان کوئی اسکیم ہے اور یہ ہاؤسنگ گورنمنٹ کی اسکیم کے ساتھ اس کو جوڑ کر اس کی اہمیت کو بڑھانا جی, جو اس طرح کی چیز نہیں ہے. ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے اور یہ اس کے کچھ پلاٹس جو ہیں تقریباً 20% پلاٹس جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے اندر. اور وہ ہاؤسنگ اسکیم یہ ہے کہ اس میں آپ نے سستے پلاٹس دینے ہیں, تو وہ 20% جو ہیں پلاٹس اس اسکیم کے وہ لانچ کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اگر آپ کنگڈم ویلی کو دوسری سوسائٹیز کے ساتھ اس کا اگر کمپیریزن کریں, اس کا ایک ہم تقابل کریں, تو وہ کیا سمجھتے ہیں, اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس کی لوکیشن اچھی ہے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ایک لم سم انویسٹمنٹ موجود نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے, تو چھوٹی قسطوں میں آسان قسطوں میں یہ آپ کو ایک گھر کا پلاٹ رہنے کے لیے گھر بنانے کے لیے مل جائے گا. اس کے لیے یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے. یس, اگر آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس میں دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو, لیکن بحریہ ٹاؤن یا جو اور باقی DHA یا جس طرح کے بڑے نام ہیں وہاں ہمیں پتہ ہے کہ ایک ویلیو جو ہے پرانے پلاٹس کو دیکھتے ہوئے ہم آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ اگر 16 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ تھا سے 5 سال پہلے جو کہ 50 لاکھ کا ہے, تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ویلیو کہاں جائے گی. تو جو اس کا سیلنگ پوائنٹ ہے وہ بہت چھوٹے پلاٹس ہیں اور ان کی قیمت کم ہے. جو بڑے پلاٹس ہیں ان کے کنسیڈرنگ کے جو یہ لانچ کر رہے ہیں وہ ٹارگیٹ بینگ سستا ہونا, تو اس کو زیادہ ان کا سیلنگ پوائنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ وہ سروسز اس لیول کی کوالٹیز اور سروسز پرووائڈ کر سکیں گے اتنے کم بجٹ کے اندر, ٹھیک ہے, جو اس کی ویلیو کو بڑھائے گا. تو سستے 1 کنال کے گھر, سستے 5 مرلے کے گھر کے لیے یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک لگژری کے پوائنٹ آف ویو سے یا بہترین انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں یس, اگر آپ 5-10 لاکھ روپے لگا کے اور 1 سال میں 6 مہینے میں 50,000 یا 1 لاکھ اس فائل کے اوپر کمانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ تھوڑی سی بڑھے گی. ایک ٹائم پہ آئے گا جو ہی رنگ روڈ کا افتتاح ہوگا اور اس پہ کام شروع ہوگا تو اس کی پرائس ڈیفینیٹلی اوپر جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے.
वो एक अच्छा टाइम होगा इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी खरीद रहे हैं वो उसको सेल कर दें। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे कि वीडियो के शुरू में भी मैंने कहा कि रिंग रोड की जैसे ही कोई डेवलपमेंट की खबर आती है या कुछ भी उसमें नई इनिशिएटिव होता है तो कोई ना कोई नई सोसाइटी उभर के आ जाती है जिसको रिंग रोड रावलपिंडी के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद कोई घपला और फ्रॉड भी निकल आता है। तो किंगडम वैली को आप इस हवाले से कैसे देखते हैं? क्या वाकई किंगडम वैली रिंग रोड रावलपिंडी के साथ पे वाक़ है या उसकी लोकेशन के हवाले से बताएं? जी, मैं अपने देखने वालों नाज़रीन के लिए एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि दो चीज़ें बिल्कुल जहन में रखें। ये आज की बात नहीं है, बिल्कुल तकरीबन 20 साल से यही चीज़ हो रही है कि रिंग रोड के ऊपर जो ही कोई न्यूज़ आती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है या कोई भी डेवलपमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव होती है तो कोई ना कोई सोसाइटी लॉन्च हो जाती है। आपने कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च में इन्वेस्ट करने से पहले या कोई वहाँ पे प्लॉट खरीदने से पहले मेक श्योर करना है कि उनके पास कितनी जगह मौजूद है और कितने का एनओसी मौजूद है। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि किंगडम वैली के पास इस वक्त तकरीबन 10,000 कनाल के करीब का एनओसी मौजूद है ज़मीन का। अगर कल को ये 50,000 फाइल्स बेच देते हैं तो वो फ्रॉड होगा। ठीक है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो वो खुद इस चीज़ को वेरीफाई करें कि जितनी जगह ये सेल कर रहे हैं क्या वो उनके पास उसका पोजीशन मौजूद भी है, परचेज है कि नहीं। नंबर 1। ठीक है। जो किंगडम वैली की लोकेशन बनती है वो लोकेशन, इसमें कोई शक नहीं कि लोकेशन ये जो रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ मौजूद हैं अगर ये डिलीवर कर देते हैं एज पर देयर प्रॉमिसेस तो वो तमाम सोसाइटीज़ अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है कि रावलपिंडी रिंग रोड एक गेम चेंजर है रावलपिंडी के लिए। जो चक्री इंटरचेंज जिसके ऊपर ये वाक़या है वहाँ से जो नेक्स्ट इंटरचेंज है वो मोटरवे इंटरचेंज है और उससे अगला जो इंटरचेंज है वो एयरपोर्ट इंटरचेंज है। तो दोनों अगर आपने रावलपिंडी की तरफ आना है तो आप रावलपिंडी रिंग रोड पे, अगर आपने लाहौर मोटरवे पकड़नी है तो वो भी यहाँ से करीब तरीन है और अगर आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाना है तो वो भी यहाँ से एक्सेसिबल है। फिर यही आपको पता है रावलपिंडी रिंग रोड आगे अपने अगले फेज में जाकर DI खान हकला जो आपका इंटरचेंज है वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगी। फिर आगे ये संजानी के साथ कनेक्ट होके आगे आपकी जो पेशावर मोटरवे है अनवान उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। तो बिल्कुल इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ ये है कि क्या जो भी सोसाइटी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेशक वो किंगडम वैली है या कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कि वो ओवर सेल नहीं कर रहे हैं। यानी वो इतनी लैंड उनके पास मौजूद है जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसकी वो सेल कर रहे हैं और जिस चीज़ में आप ले रहे हैं तो ये आपने वेरीफाई करना है। और उसके लिए एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रॉपर्टी जो कॉम्प्लेक्स है उसके दिए गए नंबर पर रब्ता करें। यहाँ पर जो हमारी एक्सपीरियंस्ड स्टाफ हैं वो आपको ना सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट को सुनेंगे समझेंगे बल्कि अकॉर्डिंगली फिर आपको एडवाइस भी करेंगे कि कौन सी सोसाइटी आपके लिए बेहतर है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप अपने रहने के लिए कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से बेहतरीन इंतखाब क्या होगा या आपको प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स की प्रोफेशनल टीम बताएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी किंगडम वैली के हवाले से डिटेल मालूमात। हर खदशे, हर सच, हर झूठ और हर प्रोपेगेंडे को सामने रखते हुए हमने किंगडम वैली की इनसाइड मालूमात आपके साथ शेयर की। मजीद रियल एस्टेट के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और आपको किसी किस्म की क्वेरी है तो इसके लिए हमारे दिए गए राब्ता नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।